بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے پہلے انتہائی آخری وقت میں جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب ہر صاحب ایمان شخص کی بغل میں ایک درد اٹھے گا اور وہ اپنی فضیلت کے حساب سے مرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہوگا وہ اتنی جلدی فوت ہو جائے گا۔ جب تمام اہل ایمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت دنیا پر حبشہ والوں کا غلبہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر ان کی ہی حکومت ہوگی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اس سے پہلے کہ اسے اٹھا لیا جائے۔ لوگوں نے دریافت کیا، ان مصاحف کو اٹھا لیا جائے گا، لیکن جو انسانوں کے سینوں میں ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک رات ایسی آئے گی کہ لوگوں کو قرآن کا علم ہوگا لیکن اگلے دن انہیں اس کا علم نہیں ہوگا۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی بھول چکے ہوں گے اور زمانہ جاہلیت کی باتوں اور اشعار میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت آ جائے گی۔ پھر حضرت ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا۔ ترجمہ، اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وحی بھیجی ہے سلب کر لیں، پھر اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام پرانا ہو کر مٹنے کے قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ کسی کو بھی روزہ، نماز، قربانی اور صدقہ وغیرہ کے متعلق کسی قسم کا علم نہ رہے گا، اور اللہ کی کتاب ایک ہی رات میں ایسی غائب ہوگی کہ زمین میں اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، اور انسانوں کے کچھ قبائل یا گروہ ایسے رہ جائیں گے کہ ان میں بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گی، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ پڑھتے سنا تھا، لا الہ الا اللہ، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ کہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد صلہ نے عرض کیا، لا الہ الا اللہ سے انہیں کیا فائدہ ہوگا جب انہیں نماز کا علم ہے، نہ روزہ کا، نہ قربانی اور صدقہ، ان سب کا مطلقاً کوئی علم نہیں۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے دوبارہ سے 12 عرض کیا، حذیفہ رضی اللہ عنہ منہ پھیرتے رہے۔ تیسری مرتبہ میں ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے صلہ، لا الہ الا اللہ انہیں دوزخ سے نجات دلائے گا۔ 3 بار یہی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب الوقوع ہو جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ جس روز آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جس کو کوہ صفا کہتے ہیں وہ پھٹے گا، اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ کو پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جانور آخری زمانے میں نکلے گا جبکہ لوگوں میں فساد بپا ہو چکا ہوگا اور لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام ترک کر چکے ہوں گے اور دین حق کو بدل چکے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین سے جانور نکالے گا۔ کہا گیا ہے کہ وہ مکہ سے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کہیں اور سے نکلے گا اور لوگوں کے ساتھ اس معاملے پر باتیں کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ باتیں کرے گا، یعنی لوگوں سے مخاطب ہوگا اور ان سے یہ کہے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو اس قول میں نظر ہے جو کہ کسی پر مخفی نہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حبشہ والوں کی جب حکومت آئے گی تو وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا اور شرم و حیا جاتی رہے گی۔ لوگ راستوں پر گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ اس وقت حکام کا ظلم اور ان کی جہالت، رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی بڑھ جائے گی۔ پھر دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح،
اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے۔ قحط، وبا اور غارت گری کی آفتیں ایک کے بعد ایک نازل ہوں گی۔ اس وقت جماع یعنی جسمانی تعلق بہت زیادہ قائم ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں اولاد پیدا ہونے کی شرح انتہائی کم ہوگی۔ جہالت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، یعنی کسی شخص کی زبان پر اللہ کا لفظ ہی نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں فتنے بڑھ جائیں گے، جس کے بعد بہت سے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ شام کی طرف چلنے لگیں گے۔ اس دوران جنوب سے ایک آگ نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ اس آگ سے خوف کھا کر بے تحاشا بھاگیں گے۔ بھاگنے والے لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں گے تو یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، جس کے بعد یہ لوگ آرام کریں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر ان لوگوں کا پیچھا کرے گی۔ انسان اس سے بھاگیں گے، یہ آگ انہیں اسی طرح پیچھا کرتے کرتے ملک شام تک پہنچا دے گی اور پھر غائب ہو جائے گی۔ جب آگ غائب ہوگی تو بعض لوگ اپنے اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ شام میں ہی موجود رہیں گے۔ اس کے بعد لوگ 3 یا 4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں، دولت اور شہوت رانی بکثرت ہو جائے گی۔ اسی دوران جمعہ کے روز 10ویں محرم کو سور پھونکا جائے گا۔ یہ ایک باریک اور لمبی آواز ہوگی جو ہر طرف کے لوگوں کو یکساں سنائی دے گی اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ آہستہ آہستہ سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح سخت اور اونچی ہو جائے گی۔ اس شدید آواز سے انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب سور کی آواز پوری طرح سخت ہو جائے گی، لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور اس کے خوف سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے۔ زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی۔ سمندر ابل کر قرب و جوار کی بستیوں پر چڑھ جائیں گے۔ وحشی جانور انسانوں کی طرف بڑھیں گے۔ آگ بجھ جائے گی۔ بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے۔ گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریک لگنے لگے گی۔ اس دوران سور کی آواز مزید سخت ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کے ہولناک ہونے پر آسمان بھی پھٹ جائیں گے اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سور کی وجہ سے سب انسان ہلاک ہو جائیں گے تو ملک الموت شیاطین کی روح قبض کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ ملعون چاروں طرف دوڑتا پھرے گا۔